بیٹا مانگ مانگ کر تھک چکے ہو، شعبان کے آخری دنوں میں وضو بے وضو یہ تسبیح پڑھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ تسبیح پڑھی اللہ نے اس کے دل کی مراد پوری کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بیٹا مانگ مانگ کر تھک چکے ہیں، دعائیں کرتے کرتے آنکھیں نم ہو چکی ہیں اور دل میں حسرتیں جمع ہو گئی ہیں، تو شعبان کے یہ آخری دن غنیمت جان لیں۔ ناظرین، 15 شعبان کے بعد آنے والے دن بہت ہی خاص اور بابرکت ہوتے ہیں، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے اور یہی وہ دن ہے جن میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مانگنے والوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ تو ناظرین، ان دنوں میں آپ دن ہو یا رات، وضو بوضو یا بے وضو، اللہ سے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اولاد مانگو، بیٹا مانگو، شادی مانگو، رزق مانگو، صحت مانگو، کاروبار کی ترقی مانگو، دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگو، اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سب عطا فرمانے پر قادر ہے۔ تو ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ سے کثرت کے ساتھ ذکر اور تسبیح کے ذریعے رجوع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کی مراد پوری فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے شعبان کے آخری دنوں میں یہ تسبیح اپنی زبان پر جاری رکھیں۔ یہ ایسی تسبیح ہے کہ جس بندے نے جس حاجت کے لیے بھی پڑھی اللہ تعالیٰ نے اس کی حاجت پوری فرمائی، دل کا بوجھ ہلکا ہوا، پریشانیاں دور ہوئی، قسمت کے بند دروازے کھلے۔ بس شرط یہ ہے کہ یقین کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اور مکمل بھروسے کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے۔ انشاءاللہ ان بابرکت دنوں میں اللہ تعالیٰ آپ کو وہ دے گا جو آپ مانگ مانگ کر تھک چکے ہیں۔ تو ناظرین، میری بہت سی بہنیں ایسی ہیں جن کے بیٹے نہیں ہیں، کسی کے 3 کسی کی بیٹیاں ہیں، کسی کی 4 بیٹیاں ہیں، کسی کے 2 بیٹیاں ہیں، لیکن بیٹے کی نعمت سے محروم ہیں اور بیٹی کی خواہش میں دل سے دعائیں مانگتے مانگتے مایوس ہو چکی ہیں۔ تو آئیں پہلے دل سے اپنی ان بہنوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک، شعبان کے یہ ایک ایک دن جو تیرے نزدیک رحمتوں اور برکتوں والے دن ہیں، کہ تیرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے ان بہنوں کو بیٹوں کی نعمت عطا فرما جن کے بیٹے نہیں ہیں، یا اللہ ان کے دلوں کی یہ دلی خواہش پوری فرما دے، یا اللہ انہیں صالح، نیک اور فرما بردار بیٹے عطا فرما، یا اللہ انہیں جوڑواں بیٹوں کی خوشخبری عطا فرما اور ان کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے۔ اے اللہ، جو بہنیں بے اولاد ہیں اور سالوں سے اولاد کی نعمت کو ترس رہی ہیں، یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کی جولیاں بھی خوشیوں سے بھر دے، انہیں نیک اور صحت مند اولاد عطا فرما، یا اللہ ان کی گودیں آباد فرما دے، ان کی آنکھوں کو اولاد کی خوشی نصیب فرما۔ اے اللہ، جو بہنیں علاج کرواتے کرواتے تھک چکی ہیں، دعائیں مانگتے مانگتے مایوس ہو چکی ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے ان کی تقدیر بدل دے، انہیں خوشخبری عطا فرما۔ اے اللہ، تمام مانگنے والوں کی جائز حاجات پوری فرما، ان کے گھروں میں محبت، سکون اور برکتیں نازل فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں اپنی رحمتوں سے محروم نہ کرنا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سب کی جولیاں بڑھ دے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، اگر آپ چاہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے سے نواز دے، اولاد کی نعمت عطا فرمائے اور اپنی زندگی کی خالی جولی کو بڑھ دے، تو شعبان کے ان آخری دنوں میں وضو ہو بوضو ہو یا بے وضو ہو، چلتے پھرتے کام کاج کے دوران یہ تسبیح اپنی زبان پر جاری رکھیں۔ یہ تسبیح نہایت ہی طاقتور اور مجرب ہے، اس میں اتنی برکت ہے کہ جو بندہ دل سے اس کا ورد کرتے اللہ تعالیٰ اس کی ہر جائز حاجت پوری فرما دیتے ہیں۔ اس تسبیح کا مطلب اور اثر ذہن میں رکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ اس کی برکتیں کتنی وسیع ہیں۔ ان آخری دنوں میں جب آپ اس تسبیح کو باقاعدگی سے پڑھیں گی، اس کا ورد جاری رکھیں گی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی خالی جولی کو بیٹوں اور اولاد سے بھر دے گا۔ سب سے بڑھ کر آپ کے دل کی تمنا، یعنی جس مقصد کے لیے آپ نے یہ تسبیح پڑھی، اللہ تعالیٰ اسے پورا فرما دے گا، خواہ وہ رزق ہو، اولاد ہو، صحت ہو، شادی ہو یا کسی اور جائز حاجت کے لیے ہو۔ یہ تسبیح اللہ کے نزدیک اتنی مؤثر ہے کہ اس کا ورد کرنے والے پر اللہ کی رحمت اور برکتیں خود بخود نازل ہوتی ہیں اور دل کی ہر خواہش کی تکمیل نصیب ہوتی ہے۔ تو ناظرین، وہ تسبیح جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ تسبیح پڑھتے اللہ تعالیٰ اس کے دل کی مراد پوری کرتے ہیں، وہ تسبیح یہ ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کی ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو کتنی پیاری تسبیح ہے۔
ناظرین، جن کے بیٹے نہیں ہیں وہ اس تسبیح کو اپنے بیٹوں کے لیے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ انہیں نرینہ اولاد عطا فرمائے گا، اور جو بہنیں بے اولاد ہیں وہ بھی اس تسبیح کو اولاد کے لیے، بیٹوں کے لیے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی خوشخبری دے کر اولاد سے نواز دے گا۔ یہ تسبیح اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے اور انتہائی محبوب عبادت ہے، تو انشاءاللہ جو بندہ اس تسبیح کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کی دل کی پسندیدہ اور محبوب چیز عطا فرماتے ہیں، چاہے وہ بیٹا ہو، اولاد ہو، رزق ہو یا کسی جائز حاجت کی تکمیل ہو۔ بس شرط یہ ہے کہ دل سے نیت سچی، دعا اور اللہ پر بھروسہ ہو اور اس کا ورد باقاعدگی سے جاری رکھا جائے۔ تو آپ اس تسبیح کو لازمی پڑھیں اور اپنی زندگی کا ایسا بنا لیں، اس تسبیح کو جب بھی نماز پڑھیں، نماز کے بعد اپنی حاجت ذہن میں رکھ کر اسے لازمی پڑھا کریں، 100 بار پڑھیں، جتنا پڑھنا چاہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی مراد پوری فرمائیں گے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ جو بھی یہ ببرکت عمل کرے اللہ تعالیٰ اسے بیٹوں سے نوازے، اللہ تعالیٰ اس کی جو بھی جائز حاجت ہے پوری فرمائے، رزق میں برکت ڈالے، بیماریوں سے شفا عطا فرمائے، آمین۔ تو ناظرین، اس عمل کو جاری رکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اور لوگ بھی اس بابرکت عمل سے مستفید ہو سکیں۔ جزاک اللہ۔